اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ساری اشرافیہ کے ہاتھ اس کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پہ جو اسے پروٹیکشن چاہی تھی وہ نہیں دی، یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، پھر وہاں سے بھگوایا، اور پھر جن لوگوں نے مارا، یہ کوئی ایک کسی گروہ کا کام نہیں ہے، ان سب کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں ارشد شریف کے، بالکل ویسے ہی جیسے یونائٹڈ نیشن نے جب محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کی اس کمیشن نے، تو اس نے کہا ایک اسپینش ڈرامے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وہاں پر ایک مرڈر ہوا، جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ سارے کا سارا گاؤں اس کے قتل میں ملوث ہے، اس لیے کہ وہ سچ بات کرتا تھا، اس لیے کہ وہ میری اور آپ کی، پاکستان کے لوگوں کی بات کرتا تھا، اس ملک میں حقیقی آزادی کی بات کرتا تھا۔ اب کیسے اس کے قتل کی تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ صرف ایک ہی صورت ہے کہ لوگ جب اپنی حقیقی آزادیاں حاصل کر لیں گے، جو سفر اس ملک میں آزادی کا شروع ہوا ہے، جب وہ سفر اچیو ہو جائے گا، جب وہ آبجیکٹو اچیو ہو جائے گا، تو پھر پاکستان کے لوگ تحقیقات کر کے ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو اس وقت کھڑے ہیں، یہ کوئی تحقیقات کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ تو مٹی پانے کے لیے ہے، یہ تو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے یہ را کا ہے آپریشن، کوئی کہہ رہا ہے یہ CIA کا ہے آپریشن، ہوگا ان کا، ہمیں نہیں پتا، اس کا پتہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام لگا سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس وہ خطوط ہیں جو ارشد شریف نے لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جو ارشد شریف نے خط لکھے صدر پاکستان کو، اس میں ان خطوط میں لکھا ہوا ہے واضح کون اس کے پیچھے ہے، کون اس کی زندگی تنگ کر رہا ہے، کون ان تمام صحافیوں پر حملہ کر رہا ہے، کون حملہ کر سکتا ہے، اور آگے ٹارگٹس کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ سب باتیں ان خطوط میں ہیں۔ بول کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پر بھی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی چھپی ہوئی بات اتنی نہیں ہے، لیکن یہ پتہ صرف اس کا پاکستان کے عوام لگا سکتے ہیں۔ اور میں کیوں نہیں کسی کی طرف انگلی اٹھا رہا؟ اس لیے کہ یہ اسپیکولیشن ہے، میں کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم کسی کو اگر مورد الزام ٹھہرائیں تو اس وقت جب ہمارے پاس ایک کنکریٹ ایویڈنس آ جائے۔ ہمیں تو کینیا یہ بتا رہا ہے، کینیا کے صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانیوں، ارشد شریف کا یہاں پہ جو قتل ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کبھی اس کا ٹروتھ سامنے نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ہاتھ اس ساری واردات میں ملوث ہیں، وہ پاکستانی ہیں، غیر پاکستانی ہیں، کہاں سے ہیں، اس کا پتہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں لگا سکتے۔ کچھ اور عام لوگ بھی ساتھی بھی ہیں، میں بس ان سے بات کر کے تو میں ٹرانسمیشن آپ کو واپس دیتا ہوں۔ بھائی آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ وہ ایک احساسہ تھا پاکستان کا، اور وہ ہماری بچوں اور اس ملک کا جنگ لڑ رہا تھا۔ سمی صاحب آپ ہو گئے، عمران خان، یہ سارے جتنے بھی پاکستان کے جنگ لڑ رہے تھے، آج گھر گھر خون کے آنسو ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم سے میں اپنے بچوں سمیت آیا ہوں، مجھے بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے وہ جذبات اور وہ احساسات ہیں۔ خدا کے لیے میں پاکستانی قوم سے ایک درخواست کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے کہ اس کا قتل کس نے کیے، شاید یہ لوگ، شاید میں آپ نوجوان آپ کیا کہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو لوگ یہ کر کے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی قتل کریں، آپ سب کو قتل کریں، انشاءاللہ ہر گھر سے ارشد شریف نکلے گا، اور انشاءاللہ کہ یہ آزادی کی جنگ میں بڑھ کے حصہ لیں گے، کوئی انشاءاللہ پاکستان کو نوجوان ان سب چیز سے ڈرے گا نہیں، بلکہ اور مضبوط ہوگا۔ یہ اب یہاں پر یہ لوگوں کے جذبات ہیں، کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور ارشد شریف کی میت آج رات قطر ایئر ویز 1:30 بجے اسلام آباد پہنچے گی، پھر اس کے بعد میرے دوست کو پھر مورچری لے جایا جائے گا، جمعرات کو اس کی تدفین ہوگی، اور اس کا تعین جو ہے وہ فیملی کرے گی، لیکن پورا پاکستان اس کا خاندان ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اس کی شان کے مطابق اس کو بریل دیں گے، اور اس کا جو مشن ہے اس سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہاں پر تمام لوگوں کا یہ عزم ہے، اور میں تھوڑا سا جذبات میں بھرا گیا ہوں، تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ میں کوئی ڈر کے نہیں ہے، یہ اس کی وہ دل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اور اتنی بے بسی کے عالم میں وہ چیزیں ہیں جو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اس قدر بے بس کر کے اس کو انہوں نے شہید کیا، لیکن اس نے اس شہادت کو قبول
किया, उसने अपना वादा निभाया जो वो कहता था कि मैं इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दूंगा। वो हम सबको पीछे छोड़ गया, पूरी कौम को पीछे छोड़ गया। उसने जो हल्फ उठाया एज ए पाकिस्तानी उसको उसने पूरा कर दिया। तो ये जज्बात हैं, मोहब्बत के जज्बात हैं या अपने आप को स्ट्रेंथ देने के जज्बात हैं। आई होप कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे कि ट्रांसमिशन में अगर आवाज़ भरा जाए या आंखों में कोई थोड़ा पानी आ जाए तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये मैं इंसान हूँ। क्योंकि उसकी जो शहादत है उसका बहुत बड़ा बोझ है। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ जो हमें ये बोझ उठाना पड़ रहा है, बहुत बड़ा बोझ है ये। जो लोग अरशद को नहीं जानते शायद उनके लिए ये आसान हो, लेकिन सालों साल मैंने उसके साथ गुजारे, उसके साथ हर चीज़ शेयर की, उसके ख्वाबों को मैं जानता हूँ, उसकी फैमिली को मैं जानता हूँ, उन 5 मासूम बच्चों को देखता हूँ, उसकी बहादुर माँ को देखता हूँ। बड़ा कमज़ोर है हमारे शान। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। और कराची हम यहाँ से आपको